بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھی کا سوال یہ کہ میاں بیوی کے درمیان نااتفاقی 6 مہینے سے چل رہی ہے اور انہوں نے اس درمیان میں غصے میں اپنی بیوی کو طلاق کا ارادہ نہیں تھا، مگر انہوں نے غصے میں 3 مرتبہ طلاق کہہ دیا، تو کیا اس سے طلاق واقع ہوگی یا ایک واقع ہوگی یا 3 طلاق واقع ہوگی؟ تو یہ سوال ہے۔ تو اس کا جواب شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، چاہے وہ مذاق میں کہے یا ایک سنجیدگی میں کہے، تو وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے اور طلاق لازماً ہو جائے گی۔ جب عورت طلاق کے قابل ہے تو اس کے اوپر طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور طلاق سے کھیل تماشا کرنا، دین سے مذاق کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کو آدمی سنجیدگی میں کہے، یعنی سیریسلی کہے، یا ایک ایسے مذاق میں کہہ دے تو وہ چیز واقع ہو جاتی ہے۔ ان میں سے ایک نکاح ہے، دوسرا طلاق ہے، اور تیسرا رجعت ہے، یعنی بیوی سے رجوع کرنا طلاق کے بعد میں۔ تو آدمی کو چاہیے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرے، دین کا مذاق نہ اڑائے، اور بات کرے تو ہوش سے سمجھ سے، یعنی ذمہ داری کی بات ہے کہ جب اتنی بڑی ذمہ داری کے ساتھ پورے خاندان والوں نے آپ کی شادی کرائی تھی، اور آدمی کو جب طلاق دینا ہے تو پوچھ کر مشورہ کر کے اور تحقیق کر کے دینا چاہیے، اور آدمی اس طہر میں طلاق دے جس طہر میں بیوی سے ہم بستری نہیں کیا ہے۔ جب کہہ رہے ہیں کہ 6 مہینے سے میاں بیوی الگ ہیں، تو آدمی جب طلاق کی بات اس نے چاہے دل میں ارادہ نہیں ہے، زبان سے جب کہہ دیا تو اس کی طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور باقی یہ کہ 3 طلاق واقع ہوگی کیا 1 طلاق واقع ہوگی، اس سلسلے میں پہلا کہنا یہ ہے کہ فقہا کے درمیان 3 طلاق جو کہ ایک مجلس میں کہی جائے، چاہے وہ طلاق کہے الگ الگ لفظ، یا ایک کہے بھائی 3 طلاق ایک ساتھ میں تم کو دے رہا ہوں، ایک مجلس میں کہتا ہے، تو ایک مجلس میں دی ہوئی 3 طلاق ایک ہی طلاق واقع مانی جائے گی۔ 1 طلاق واقع ہو گئی اس کی، چاہے وہ مذاق میں کہے چاہے وہ سیریسلی کہے، کہ جیسا کہ اس کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور اسی طرح شیخ سعدی اور شیخ ابن عثیمین کا یہی فتویٰ ہے۔ ان کی دلیل یہ کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان الطلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر طلاق الثلاث واحدۃ۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ابو بکر کے اور حضرت عمر کی خلافت کے 2 سال تک 3 طلاق ایک ہی شمار کی جاتی تھی۔ فقال عمر بن الخطاب ان الناس قد استعجلوا فی امر قد كانت لهم فیہ انات۔ کہا کہ لوگوں نے دین کا مذاق بنا لیا ہے اور جلد بازی کر رہے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دیا تھا، اس کو استعمال کرنا چاہیے، تو ان کی جلد بازی ان کو دین کا مذاق اڑانے کی وجہ سے ہم ان کو فَغْلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی مہلت کو ختم کر کے ایک ہی مجلس میں 3 طلاق ٹھوک دیا، تو ہم بھی اس کو 3 طلاق ہی شمار کرتے ہیں۔ یہ دلیل ہے کہ اصل جو ہے وہ 3 طلاق، ایک ہی طلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر اور حضرت عمر کے 2 سال تک تھی، پھر حضرت عمر نے سزا کے طور پر اس طرح سے اس کو 3 واقع کر دیا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اس مسئلے میں یہ ہے کہ طلاق جو آدمی غصے میں دیتا ہے اس کے 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ اگر اس کا غصہ معمولی سا ہے، جیسے عام طور پر تو اختلافات ہو جاتے ہیں، تو ایسا اختلاف غصہ جو اس کے ارادے کو مؤثر نہیں کرتا ہے، یعنی آدمی جان بوجھ کر سمجھ کر وہ کہتا ہے ناراضگی میں ہی، تو ایسی صورت میں ابھی وہ پاگل پن نہیں ہے اس کے اندر، لیکن یہ کہ سمجھ کر ہی بول رہا ہے غصے میں، تو ایسی صورت میں طلاق واقع ہو گئی۔ اگر اس کا غصہ، نمبر 2 یہ کہ اس کا غصہ اتنا شدید ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اس کو کوئی پتہ نہیں ہے، جیسے آپے سے باہر ہو گیا اور سر اس کا پاگل پن جیسا ہو گیا ہے، تو لڑائی جھگڑے کی نوبت آ گئی، تو پاگل جیسے وہ بات کرتا ہے، تو پھر اس کے بعد میں اس کی بات کا اعتبار نہیں ہوگا اگر واقعی اس نے ایسا کہا ہے۔ تو یہ دونوں حالتیں غصے کی ہوتی ہیں، اور اس میں ان دونوں کے درمیان علماء کرام نے جو بات کہی ہے کہ ایک تو واقع ہو جائے گی، دوسرا ہے کہ واقع نہیں ہوگی جب آدمی کی عقل بالکل ختم ہو جائے، پاگل ہو جائے۔
اس کے علاوہ تیسری جو حالت ہے وہ ہے کہ آدمی غصے میں ہوتا ہے شدید طور پر، یعنی غصہ اس کا ہوتا ہے، اور غصے کی حالت میں اس کا ارادہ بھی، وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ بہت غصے میں بات کر رہا ہے، اور گویا غصے میں جو آپے سے باہر ہو کر جو بات کر رہا ہے، زبان سے کہہ دیا، پھر اس کے بعد میں وہ تھوڑی دیر کے بعد میں جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو پھر شرمندہ ہو جاتا ہے، نادم ہو جاتا ہے، یار میں نے کیا کہہ دیا جی۔ تو اس طرح سے یعنی اس کا غصہ جب ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو اس کو ندامت ہوتی ہے، اور وہ یعنی اپنے غصے کی حالت میں کنٹرول نہیں کر پاتا اپنے آپ پر۔ تو یہ غصہ اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن صحیح قول راجح یہ ہے کہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے فرمایا کہ طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق، یعنی طلاق واقع نہیں ہوگی، اسی طرح سے آزاد بھی نہیں ہوگا اس صورت میں جب کہ انسان کو زبردستی ظلم کے ساتھ میں، جیسا کہ واقعات آتے ہیں کہ جس میں آدمی کو دباؤ ڈال کے کوئی غصے یعنی مجبور کیا جاتا ہے کہ طلاق دو، تو ایسی صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی جس کو کراہت کے ساتھ میں یعنی حدیث کے اندر جو حدیث ابن ماجہ کی حدیث نمبر 2046 ہے، شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ جس میں زبردستی آدمی غصے میں بھی ہے، اور غصے میں لوگ کہتے ہیں بھی طلاق دے دے طلاق دے دے، تو ایسی صورت میں اگر ایسے غصے میں اور لوگوں نے زبردستی اسے طلاق دلوائی ہے تو وہ طلاق واقع نہیں ہوگی، اور اس کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بھی اختیار کیا، اور شیخ ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی یہی کہا ہے، اور اس سلسلے میں یہ ان کا مقالہ بھی موجود ہے۔ تو بہرحال یہ جو حالت شدید غصے میں آپے سے باہر ہو کر جو طلاق دیا ہے، اور واقعی اس کا غصہ یعنی عقل نہیں ہے، یعنی دباؤ غصے کا اتنا ہے کہ طلاق دیتے وقت میں اس کا غصے عقل کام نہیں کر رہی ہے، تو اس کے ورد میں اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اگر نہیں غصہ بہت زیادہ شدید نہیں ہے لیکن جھگڑا ہے، جھگڑے میں غصہ ہے، تو اس کی طلاق واقع ہو گئی، ایک طلاق واقع ہو جائے گی، اور اس کی زندگی سے 2 طلاق باقی ہے۔ اور اس سلسلے میں جہاں کہ وہ مقیم ہیں، مقامی طور پر علماء سے رجوع کریں، اور جن کو ضرورت ہے ان کو جستجو ہونا چاہیے۔ وہ خود عام طور پر لوگ طلاق کے مسئلے میں پوچھتے نہیں ہیں، طلاق کے بعد پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ مسئلہ اگر آپ کسی مذہبی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، اور مذہب حنفی جیسا کہ ہمارے یہاں پر علماء ہیں، اگر ان کے پاس جائیں گے تو مذہب کے اعتبار سے اس کو کہیں گے جی آپ کی طلاق واقع ہو گئی، اور طلاق بینہ یعنی دونوں میاں بیوی جدا ہو گئے، پھر وہ دوسرے شادی کریں یا حلالہ کرانا تو حرام ہے، لیکن جو مذہب حنفی کے اندر بہت سارے لوگ حلالہ کرواتے ہیں، اور یہ بہت ہی حرام کاری ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیا غلطی سے، اور اس کے بعد مولوی صاحب نے مشورہ دیا کہ کسی اور مرد کے پاس اپنی بیوی کو سلاؤ، اور اس کے بعد پھر اس کو حلال کرا کے پھر دوبارہ شادی کر لو۔ یہ حرام کاریاں ہیں جو کہ اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے ایسے مرد پر، ایسے عورت پر جو حلالہ کرواتے ہیں۔ یہ اسلام میں حرام ہے، زناکاری ہے، بدکاری ہے، حرام کاری ہے، یہ چیز جائز نہیں ہے۔ کیسے آدمی پسند کرتا ہے کہ بیوی کو کسی مرد کے پاس سلائے، اور تھوڑے سے غصے کے لیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بہرحال حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو بہت سارے علماء نے اس کو دلیل بنائی کہ وہ اس کو ایک ہی طلاق شمار کرتے ہیں، اور طلاق رجعی ہے یہ، جس میں آدمی نے غصے میں 3 طلاق کہہ دیا، چاہے ایک لفظ کے ساتھ کہے یا طلاق 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 کہہ دیا، تو ایسی صورت میں ایک ہی طلاق شمار کی جاتی ہے، تاکہ اس کے لیے جو غصے میں غلطی ہوئی ہے اس کو آسانی پیدا کرنے کے لیے، تو اس کے لیے یہ حدیث صحیح مسلم میں جیسا کہ آپ نے سنا، اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابن عباس سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ان ابا رکانۃ طلق امرأتہ ثلاثا، حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی بیوی کو 3 طلاق ایک مجلس میں دے دیا تھا۔ فحزن علیہا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور اپنے غم کا اظہار کیا، بہت دکھی ہوئے کہ بھئی میں نے جلدی میں غصے میں کہہ دیا۔ ردہا علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بیوی کو کہا کہ تم رجوع کر لو، اور کہا کہ انہا واحدہ،
اور یہ وہ ایک طلاق شمار ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے 3 طلاق کو ایک لفظ کے ساتھ کہنے کو ایک ہی شمار فرمایا، تو اس لیے طلاق رجعی ہے، اور اس 3 کو 3 نہیں شمار کریں گے، ایک ہی شمار کریں گے۔ تو بہرحال اس مسئلے کو اچھی طرح سے جانچ پڑتال کر لیں، اور دین کا مذاق نہ کریں، اپنی زندگی کو برباد نہ کریں، اور آدمی ایک دوسرے کے لیے صبر کرنا، ایک دوسرے کا عزت کا خیال رکھنا ہے۔ اور اس طرح سے جو آج خاندانوں میں بڑی ٹوٹ اور پھوٹ پڑی ہے، بڑے جہالت والے کام لوگ کر رہے ہیں، دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتا ہے اس کام سے جو لوگ کر رہے ہیں۔ اور اتنی بڑی دونوں خاندان کے لوگ جمع ہوئے، اتنا سارا پیسہ خرچ کر کے شادی کرائی، اور شادی کے بعد میں زندگی کو بنانے کے بجائے اجاڑنے میں لگے رہتے ہیں۔ کبھی بیوی سبب بنتی ہے، کبھی شوہر سبب بنتا ہے، اور بیوی کی کمزوریاں ہیں، مرد کی کمزوری ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو فساد ہے خاندان میں، اس سے آدمی کو ہوشیار ہونا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان کو۔ اگر انہوں نے ایسا کیا ہے تو انشاءاللہ ان کی یہ طلاق رجعی ہے، ایک طلاق واقع ہوگی۔ پھر بھی کسی مقامی عالم سے رجوع کر لیں، کہاں پر ہیں وہ، وہاں کے مقامی عالم، جو کوئی اہل حدیث عالم ہو تو اچھا ہے۔ اگر کسی حنفی عالم کے پاس جائیں گے تو آپ کو لکڑی توڑ کر ہاتھ میں دیں گے، بولے گا آپ کی بیوی ختم ہو گئی، اب اس کو حلالہ کرا کے آپ پھر کسی مرد کے پاس سلاؤ، اور اس کے بعد پھر آپ اس کو حلال کر سکتے ہیں۔ تو یہ حرام چیز ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن یہ کہ اس لیے کسی مسئلے کو سمجھنا ہے تو کتاب و سنت کے مطابق تو کسی اہل حدیث عالم کے پاس جائیے، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔